مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں سے اسلام کے علم اور عشق کے قافلے نکلے، ماورائے نہر سے خراسان تک اور خراسان سے بر صغیر تک۔ آج بھی افغانستان اور پاکستان زخم کھا بیٹھے ہیں تو ہم اسی روح خراسانی میں شفا تلاش کرتے ہیں۔ آپس میں جنگ کر کے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ یہی تو چاہتے ہیں اسلام کے دشمن کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں اور ہم دنیا کے تمام ریسورسز پر قبضہ کر لیں۔ آئیے پہلے حصے پر آتے ہیں، تاریخی ربط اور صوفی قافلے۔ ماورائے نہر، امو دریا کے پار کا خطہ سمرقند بخارا صدیوں تک اسلامی معرفت اور تہذیب کا گہوارہ رہا۔ یہاں سے بزرگوں نے علم و سلوک کی راہیں کھولیں جو بعد ازاں خراسان میں پھیلی۔ حضرت عبدالخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ بخارا نقش بندیہ کے اصولوں کی بنیاد، حضرت بہاؤالدین نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ بانی سلسلہ نقش بندی خراسان۔ خراسان پہ بات کرتے ہیں۔ خراسان ہرات، بلخ اور مرو صوفیوں کی تربیت گاہ رہا۔ یہاں کے مشائخ نے شریعت و طریقت کا توازن قائم رکھا۔ عبادت، اخلاق اور خلوص ایک اہم نام۔ حضرت خواجہ عبداللہ انصاری، مناجات اور اخلاق۔ حضرت امام جمی رحمۃ اللہ علیہ، تیموری دور کا عارف اور شاعر۔ مرزا شاہ رخ بیگ، امیر تیمور کا پوتا، جس نے ہرات میں خانقاہی نظام کی جڑوں کو مضبوط کیا۔ خراسان سے بر صغیر سلوک کی راہیں خراسانی اور ماورائے نہری روشنی جنوبی ہوا کرتی تھی۔ ایک درخشاں مثال خواجہ معین الدین چشتی، جنہوں نے اجمیر میں چشتی سلسلے کو قائم کیا۔ بعض بزرگان بذات خود بر صغیر تشریف لائے اور بعض کے خلیفہ اور مرید وہاں گئے۔ مثال کے طور پر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ۔ یہ سلسلے محبت، خدمت اور زہد کے ذریعے عوام کے دلوں میں گھر کر گئے۔ امام احمد رضا خان خراسانی، جن کے آباء و اجداد نے مغل بادشاہ شاہ محمد رنگیلا کے دور میں قندھار سے بریلی ہجرت کی۔ نقش بندیہ کی تعلیمات، اگرچہ مرکز فعال بخارا خراسان ہیں، مگر اس کی شاخیں بعد کی صدیوں میں بر صغیر میں نمایاں ہوئیں۔ اسی طرح چشتیہ شاخ نے جلد ہی مقامی معاشرے میں گہرے اثرات چھوڑے۔ چنانچہ ماورائے نہر سے خراسان اور خراسان سے بر صغیر یہ ایک تسلسل فیض تھا، نہ کہ صرف سرحدی نقل و حرکت۔ یہ وہ زمانہ تھا جب افغانستان بلاد الصوفیہ کہلاتا تھا اور سرزمین خراسان کی صوفیہ کی تربیت گاہ تھی۔ آتے ہیں اب حصہ دوم کے اوپر، سرد جنگ، خارجی مداخلت اور سلفیوں کا عروج۔ پچھلے حصے میں آپ کو بتایا کہ افغانستان، بلاد الصوفیہ، ماورائے نہر اور خراسان کے بارے میں۔ 1997 کے بعد افغانستان ایک بین الاقوامی محفل کشمکش بن گیا۔ امریکہ نے سوویت یونین کے خلاف مزاحمت کو ہتھیار اور مالی امداد سے مدد دی۔ ایک بڑا پروگرام جسے آپریشن سائیکلون کہا گیا، جس میں پاکستان، سعودی فنڈنگ اور دیگر کھلاڑی شامل تھے۔ اس امداد نے کئی گروپوں کو طاقت دی، مگر متشدد عقیدتی بنیاد پرست عناصر بھی ساتھ مل گئے۔ ریاست سعودی اور اس کے خیراتی نیٹ ورکس نے ایک مخصوص نصابی و فقہی لہجہ پھیلانے میں کردار ادا کیا، جسے عمومی طور پر سلفیت وہابیت کہا جاتا ہے۔ غیر ریاستی تنظیمیں اور چند چیپٹرز نے مدارس، مساجد اور میڈیا چینلز کو فنڈ کیا۔ یہ پیغام اکثر مادی حمایت کے ساتھ آیا اور مقامی روایتوں کو کمزور بنا دیا۔ اہم نکتہ یہ ہے کہ یہ فنڈنگ بذات خود ایک جیو پولیٹیکل ہتھیار بن گئی۔ مقامی روایت، جسے خراسانی صوفی روایت کہا جا سکتا ہے، کو کم تر سمجھ کر حاکمیتی اور نظریاتی اثرات ڈالنے شروع ہوئے۔ حدیث کا غلط استعمال اور خراسان کی نظریاتی ری کریکٹرائزیشن۔ کچھ حلقوں نے احادیث یا فقہی دلائل کو اپنی سیاسی ضرورت کے مطابق
پیش کیا اور استعمال کیا، یہاں تک کہ خراسان جیسی اصطلاحات کو تشریحات دے کر مخصوص نظریات کو جائز قرار دے دیا۔ کیا تاریخی طور پر خراسان ایک ثقافتی اور روحانی عنوان تھا، مگر بعض نظریاتی بیانیوں نے اسے جہادی یا سلطنتی مہم کے سیاق میں پیش کیا۔ یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ واضح رہے، یہ تنازع صرف افغانستان تک محدود نہیں، یہ پورے خطے کی مذہبی تعلیمی ساخت میں تبدیلی کا نتیجہ ہے۔ مدارس کی بڑھتی تعداد، نادر روایات کو کمزور ہونا اور سیاسی ملاوٹ کرنا۔ آئیے اب ذرا بات کرتے ہیں صوفیانہ علاج اور ثقافتی حکمت عملیوں پر۔ اب خراسانی روح کو زندہ کرنا ہے۔ میں اس حصے میں جو ریکمنڈیشنز دے رہا ہوں وہ افغانستان اور پاکستان دونوں پر لاگو ہوتی ہیں، کیونکہ وہابی سلفی آئیڈیالوجی کو جب CIA کی مدد سے پاکستان کے اور افغانستان کے علاقوں میں پھیلایا گیا تو اس کا نقصان ان دونوں ممالک کو دہشت گردی کی صورت میں ہوا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس لعنت سے چھٹکارا کیسے حاصل کرنا ہے۔ یہ نکات میں نے خراسان کی روح کو سمجھتے ہوئے مرتب کیے ہیں۔ مزارات اور خانقاہوں کی بحالی کی جائے۔ مزارات اور خانقاہیں صرف مذہبی مراکز نہیں، یہ ثقافتی، سماجی اور تعلیمی مراکز ہیں۔ سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کو چاہیے کہ وہ تاریخی خانقاہوں کی مرمت، دستاویزات کی ڈیجیٹلائزیشن اور مقامی روزگار کے منصوبوں سے انہیں واپس زندگی دیں۔ آئیے کچھ عملی اقدامات پر بھی نگاہ ڈالتے ہیں۔ مقامی کاریگروں کو بحال کر کے پروجیکٹس میں شامل کریں۔ خانقاہوں کو کلچرل سینٹرل بنایا جائے جہاں مقامی زبان، شاعری اور روایتی طرز زندگی سکھائی جائے۔ آئیں ذرا نصاب اور تعلیمی اصلاح پر بھی غور کرتے ہیں۔ مکتبوں اور مدارس میں اخلاقیات، اسلامی نظم و ضبط، صوفی اور سائنس مہارتی مضامین کو ضم کیا جائے۔ کلاسیکل صوفی متن، اشعار، روم و جامی اور مناجات انصاری کو بطور اخلاق نصاب میں داخل کریں۔ یہ چند مثالی اقدامات ہوں گے۔ اس کے علاوہ استاذان خانقاہوں اور مدارس کے لیے تربیتی ورکشاپیں کیے جائیں۔ لڑکیوں کی تعلیم کے لیے محفوظ ماحول فراہم کیا جائے جس سے معاشی استحکام اور انتہا پسندی کے بیج کم ہوں۔ خراسانی تہذیب کو بحال کرنے کے لیے ریجنل سطح پر یونیورسٹیوں، خانقاہوں اور ثقافتی اداروں کا نیٹ ورک ضروری ہے۔ بخارا، سمرقند، ہرات، ملتان، دہلی، اجمیر اور بریلی کو ایک خراسانی ثقافتی رباب کے طور پر جوڑا جائے۔ صوفی اور قومی سطح پر ایک علمی کمیٹی قائم کی جائے جو مقامی علماء، صوفی اکابر اور فقہی ماہرین پر مشتمل ہو۔ اس کا مقصد غلط تشریحات کا فنی جواب دینا، درست حوالہ جات پیش کرنا اور عوامی سطح پر معقول دینی بیانیہ فراہم کرنا ہوگا۔ فقہی بیانات شواہد کے ساتھ جاری ہوں، عوامی ترجمہ اور سادہ زبان میں تشریح دستیاب ہو۔ حدیث کے غلط حوالوں کو تاریخ و سند کے ساتھ عام فہم انداز میں مسترد کیا جائے۔ علماء اور عوام کے درمیان پبلک فورمز ہوں۔ انتہا پسندی اکثر بے روزگاری اور بے یقینی کی وجہ سے پروان چڑھتی ہے۔ روزگار کے چھوٹے پروجیکٹس، قرض حسنہ، ہنرمندی کے پروگرام نوجوانوں کو امن کی جانب لائیں گے۔ خراسان کی روح، علم، ادب، محبت اور تحمل اگر واپس لائی جائے تو افغانستان کے زخم بھر سکتے ہیں، اور یہ سفر بیرونی مداخلت اور عسکری حلبوں سے نہیں بلکہ مقامی ثقافت، تصوف اور تعلیم سے ہی ممکن ہے۔ خدا کرے خراسان کی وہ روشنی دوبارہ طلوع ہو تاکہ افغانستان اور پاکستان میں سکون آئے۔ آمین۔ انسنی باتیں، جواد رضا خان۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔